بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے سروائیول ایمرج تھرو جسٹس فار آل۔ تو اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ایک لفظ ہے رحم، جس کا سے حرف مادہ ہے رے ہے میم۔ اچھا، اس پہ ایک بات یہ ہے کہ ایک اسلام کا عقیدہ ہے اور ایک عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے گناہ کی پاداش میں گناہ گاری پیدا ہوتا ہے، اور یہ گناہ عمل سے زائل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صرف خدا کے رحم سے یہ گناہ دھل سکتا ہے۔ اگر خدا رحم کرے تو نجات ہو سکتی ہے۔ تو قرآن جو تصور دیتا ہے وہ رحم کا، وہ اس سے مختلف ہے۔ عیسائیت کا یہ ہے کہ اگر خدا کا رحم ہو تو پھر نجات ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارا جو صوفی ازم ہے، جو صوفیت ہے، جو صوفی حضرات ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں، ذہن میں چپک جاتی ہیں۔ یعنی آپ اس کے خلاف پھر نہ کوئی بات کر سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کوئی دلیل آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ بالکل آپ کے دماغ میں چپک جاتی ہیں۔ کہانی یہ ہے، اچھا، وہ اس عیسائی عقیدے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک پتھر پر ایک شخص جو ہے وہ 100 سال تک عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی۔ پھر 100 سال کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میرے ساتھ انصاف کیجیے، عدل کیجیے۔ اچھا، درمیان میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انصاف اور عدل نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ اکثر آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو، خواتین کو، حضرات کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہوگی، اور اس طرح کی کہانیاں بیان کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ صاحب نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے انصاف چاہیے، عدل چاہیے، کہ میں نے 100 سال جو ہے عبادت کی، اس کا انعام چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال تجھے ایک اور عمر دی جاتی ہے، اور اس پتھر پر تو نے کس حیثیت سے جو ہے کھڑے ہو کر عبادت کی، کیوں کی؟ تو نے اس پتھر کو تکلیف پہنچائی، اسے نقصان پہنچایا، تو لہٰذا تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ہمارا عدل تو یہ ہے کہ جس طرح سے تو نے 100 سال اس کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت کی ہے، اس طرح سے یہ پتھر تیرے اوپر چڑھ کر اور 100 سال تک جو ہے وہ میری عبادت کرے۔ تو پتھر جو ہے وہ تم اٹھاؤ، اس کو، یہ عدل ہے تمہارے لیے۔ عدل اور انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس پتھر کو تم اپنے سر پہ اٹھا لو اور 100 سال تک اسی طرح سے کھڑے رہو۔ تو پھر وہ جو صوفی حضرت تھے وہ 100 سال تک اس پتھر کو لے کر کھڑے رہے، اور پھر انہوں نے توبہ کی کہ عدل نہیں، رحم مانگنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جو عدل پر اور عدل نہ مانگے اور رحم مانگے کا ہے۔ لیکن قرآن جو ہے نا اس کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا جو تصور ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کی روح سے فلاح و فوز، کامیابی اور کامرانی اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ ہے۔ یعنی عیسائیت کہتی ہے نا کہ نجات جو ہے خدا کے رحم سے ہوتی ہے، تو اسلام یا قرآن کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ نجات خدا کے رحم سے نہیں ہوتی، بلکہ نجات جو ہے وہ، یعنی نجات کا مطلب ہوتا ہے فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی۔ تو فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق آپ اعمال صالحہ کریں گے تو اس سے کامیابی اور کامرانی ہوگی، فوز اور فلاح ملے گی، اور
یہی نجات، یعنی نجات کا راستہ یہی ہے۔ اور اس سارے معاملے کو، پروسیجر کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس قانون مکافات عمل کا بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی 53/39، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ البتہ اس سعی و عمل کے لیے انسان کو مختلف صلاحیتیں، خارجی کائنات میں سامان نشو و نما اور عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی روشنی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے۔ اس لیے یہ سب رحم میں داخل ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے گنائی ہیں نا آپ کو، 5 یا 6، یہ در حقیقت رحم ہے جو بلا مزد و معاوضہ آپ کو ملتا ہے۔ یعنی صلاحیتیں بلا مزد و معاوضہ ملی ہیں، وحی کی روشنی، خارجی کائنات میں جو سامان نشو و نما ہے وہ بلا مزد و معاوضہ ملا ہے، وہ رحم ہے۔ یہ ساری چیزیں رحم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقل جو وحی کی روشنی میں کام کرے تو یہ رحم میں داخل ہے، یہ رحم میں ملا ہے۔ لیکن نجات، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی رحم کی صورت میں نہیں ملتی، وہ جو ہے آپ کی محنت اور آپ کی جو ہے اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ یعنی یہ تمام نشو و نما خدا کی طرف سے مفت ملتا ہے۔ اب جو شخص ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر خدا کے قانون مکافات کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کرے گا، اور ذات کی نشو و نما جو ہے وہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک صحیح معاشرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے۔ اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ پھر دوسروں کی ربوبیت کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ زندگی کی خوشگواریوں سے بہرہ یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے گا، نجات حاصل کر لے گا۔ یہ ہیں وہ خوشگواریاں جو اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ان سے محروم بہرہ یاب ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ اسے خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنی منزل مقصود تک خدا کی گریس، رحم سے نہیں پہنچتا، بلکہ اپنے اعمال کے نتائج کی روح سے اور خدا کے قانون مکافات کے مطابق پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے کہا ہے، آں بہشتی کہ خدائے بتو بخشد ہما ہیچ، تا جزائے عمل تست چنا چیز ہست۔ مجھے خیر فارسی نہیں آتی لیکن معذرت۔ اسی بنیادی تصور سے قرآن کریم ایسی قوم تیار کرتا ہے جو اپنی جنت کے گل و لالہ اپنے خون جگر سے کھلاتی ہے، اور اپنا جہان نو خدا کے قانون مکافات کے مطابق اپنے قوت بازو سے پیدا کرتی ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ تو یہ ہمارا تھا دوسرا ایپیسوڈ، سروائیول ایمرج تھرو جسٹس فار آل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔